محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا محبت میں زنا جائز ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل سوال۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علم کا سمندر ہیں، مجھے بڑی شدت سے اس سوال کا جواب چاہیے، کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں؟ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے۔ نظر بد بھی بدکاری اور بے حیائی کی چابی ہیں جس سے زنا کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو۔ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہیں جو شرافت و اخلاق کو چیلنی کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اجنبی مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، جنسی تسکین کے لیے بلیو پرنٹ، اوریاں رسالے، نائٹ کلبوں اور مساج کرنے کے بہانے دل پشوری کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہیں۔ پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فحش نہیں بکتا۔ بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے۔ جہاں زنا وہاں فنا۔ اسلام میں زنا کا مرتکب انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سطح عرض پر زندہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے قبیح فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنی پرائے کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں۔ پیارے ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی گروہ پر ہوا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مبتلا رہیں۔ اسلام نے زناکاری کی سزا اس لیے رجم، سنگ زنی مقرر کی ہے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑے اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ غیر شادی شدہ زانی کے لیے 80 کوڑے ہیں اور 1 سال ملک بدر کرنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
انسان کا ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے، پس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتی ہیں، اس کا زنا بوسہ لینا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہوتی ہیں یا جھٹلا کر باز رہتی ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ دہلی صوبہ سرحد کا رہنے والا ایک طالب علم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بیچ کر اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذوری کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی پر نوجوان کے وعظ کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر آ گئی اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھو گے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسی مصیبت پکڑ گئی۔ سوچنے لگا کہ میں کروں کیا، ایک طرف ایمان دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے کہا اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں۔ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حال میں باہر آ گیا تو ہر سو بدبو پھیل گئی۔ جب شہزادی سے سامنا ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی، اس نے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے دریا پر جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کی۔ اس دن کا سبق بھی ناغہ ہو گیا۔ اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہونے لگی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حضرت بہت دھویا، کیا کروں واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں حضرت؟ مگر شاہ جی اس نے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگائی ہے کہ سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ شاہ جی نے اس دن بچوں کو چھٹی دی اور اکیلے نوجوان سے وہ پوری داستان سنی۔ شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہا کہ نوجوان اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تل نہیں سونگی، یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ایمان کی حفاظت فرمائے، تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زناکاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہیں، عریانی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان مغربی عریانیت کے دلدادہ بن چکے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، ای علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شیر خدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے، میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، وقتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ اے علی، ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے،
ادب کا پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری وقتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہیں، اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہے۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو شوہر کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے، اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی یہ بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النور میں، وہ حرام کیا گیا ایمانداروں کے زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اسم اشارہ سے زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ پاک دامن ہونا، اعلانیہ زنا کرنے والے، نہ چھپے یاروں والی اور نہ پکڑنے والی اور نہ چھپے دوست۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی عورت مرد سے زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کا نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی چھوٹی باتوں کی طرح ایک بات یہ بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہے، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: زانیہ اور عاتیہ ثانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو طیب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ جل جلالہ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں کی مہر دے دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں ہو اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والا۔ شان نزول میں مروی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدکار یا عورت یا بدکار مرد سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ کی ایک بدکار عورت تھی جسے اٹاک کہا جاتا تھا، اور اس کی دوست تھی۔ مرثد نے مکہ میں ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ آیا اور میں نے اپنی چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناک آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میرے سایہ دیکھا، جب وہ میرے پاس پہنچی اس نے پہچان لیا، کہنے لگا مرثد ہو؟ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی آؤ ہمارے پاس رات گزار دو۔ میں نے کہا اناک، اللہ نے زنا حرام
حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیمے والو یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ پہ چلنے لگا حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچا، اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیشاب کی تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ آپس میں چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے ساتھ آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی باری تھا، یہاں تک کہ میں اسے اصغر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں اصغر گھاس تھی اس کی باری بیڑی کولی، اور اس طرح اسے لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا اور وہ مجھے تکا دیتا۔ حتیٰ کہ میں مدینے پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کسی زانیہ یا مشرکہ سے زانیہ یا مشرکہ نکاح نہیں کرتا، اس لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابو داؤد میں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا ہو چکا ہو۔ زانی مرد اور زانی عورتیں سے نکاح حرام ہونے کی واضح دلیل ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتے، اس سے نکاح حرام ہے، اور اس طرح سے زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زانی مرد یا زانی عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنی گناہ پر شرمندہ ہو تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہیں اور کسی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہیں۔ جیسا کہ کوئی مشرک عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہیں۔ مکمل جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا، نیک یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو کے لیے اسلامک واقعات، اخلاقی کہانیاں، سبق آموز واقعات، ایموشنل سٹوری، مورل سٹوری، موٹیویشنل سٹوری، اس کے علاوہ بہترین ٹوٹکے، تجربہ مجرب شدہ وظائف کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔